اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ فتنوں سے نہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ فتنے سے پناہ مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس کی دعا کے الفاظ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا تم اللہ سے یہ مانگ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیوی بچے اور مال نہ دے؟ کیونکہ قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ تم میں سے جو بھی فتنے سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ شیطان سے حفاظت کا عجیب نسخہ۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رات کو کسی گھر میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا اس گھر میں صبح تک کوئی شیطان نہیں داخل ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ قسطوں میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دکاندار قسطوں میں چیزیں فروخت کرتے ہیں وہ عام بازاری قیمت سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ مثلا ایک موٹر سائیکل کی قیمت عام بازار میں 30,000 روپے ہے، لیکن قسطوں پر فروخت کرنے والے 35,000 روپے اس کی قیمت لگائیں گے۔ اب اگر اس کی قیمت طے ہو جائے اور قسطیں متعین ہو جائیں کہ کتنی قسطوں میں اس کی ادائیگی کی جائے گی تو یہ صورت جائز ہے۔ البتہ اگر خریدار نے کوئی قسط وقت پر ادا نہ کی تو اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ قیمت متعین ہو گئی تو اس میں اضافہ کرنا بعد میں جائز نہیں ہے۔ درس ترمذی، مولانا تقی عثمانی صاحب۔ ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ صلح کرائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی چیز ہنسی کا سبب ہوئی؟ فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اللہ سے کہتا ہے کہ یا رب، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر دو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ پاک طالب انتقام سے فرمائے گا، یعنی جس پر ظلم کیا ہوگا اس سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، یہ محل کس نبی اور کس صدیق اور شہید کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک بھی مومنوں کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ تمام بیماریوں سے، آفات سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.